کو ہدایت کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں پر فضیلت بخشی ہے۔ دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت آدم نے توبہ کیا، اور اسی دن حضرت آدم کی وفات بھی ہوئی، اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اسلام میں اس کی ایک اہم تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ جو مسنون کیا ہے، مشروع کیا ہے، اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں، بے شمار مصلحتیں ہیں، جن حکمتوں کو، مصلحتوں کو اور فوائد کو آج کے مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا سمجھ پا رہے ہیں، سمجھنے کے باوجود بھی سستی، کاہلی اور اس جیسی نفاقت کی بیماریوں کو آج مسلمان مقدم رکھ رہے ہیں، اور جمعہ کی اہمیت، فضیلت، مقام و مرتبہ اور اس کی افادیت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جمعہ کا دن بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ خطبہ مذکورہ کے بیچ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت پاٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، پکارا جائے، دعوت دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ خطبۃ الجمعہ ہے، یعنی جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ جب اذان دی جائے جمعہ کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ اذان ہونے کے بعد ہر طرح کی خرید و فروخت، بیچنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ سراسر حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایک پیسہ بھی کماتا ہے اذان کے بعد، وہ پیسہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ باطل طریقے سے مال کو کمانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ وقت اللہ رب العالمین نے ممنوع قرار دیا ہے، یعنی جب سے خطبہ شروع ہوتا ہے اور نماز تک، اس بیچ میں کسی طرح کا کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی دکانداری، کوئی لین دین، کوئی بھی معاملہ ایک عاقل بالغ انسان مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ اگر دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، تجارتیں چل رہی ہیں، فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، اس بیچ میں جتنی کمائی آئے گی، یہ تمام کمائی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ آج حالات بالکل پلٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وذروا البیع، کاروبار، تجارت اور دکانداری کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، بہتری، اگر تم جانتے ہو۔ کاروبار کو چھوڑ دینا، تجارت کو چھوڑ دینا، اسی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتری ہے، خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے فوائد ہے۔ اور ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم کاروبار میں، تجارت میں اگر 2 پیسے کی کاروباری تجارت کر لیں گے، لین دین معاملہ کر لیں گے،
تو اسی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ خیر، کیونکہ ہماری سوچ اور فکر بہت ہی محدود ہے، ہم خیر کو خیر سمجھ نہیں پاتے، خیر کو شر سمجھتے ہیں، اور جن میں شر ہے اس کو خیر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر کہا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جنہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کی دکانداریاں دور نہیں کرتی ہے، غافل نہیں کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ منہج، طریقہ اور تسلسل تھا کہ جب بھی اذان ہوتی، اذان کے بعد کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی بھی لین دین حرام سمجھتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں ہلاک نہ کر دیں یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ مال، یہ اولاد تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور کر کے تمہیں ہلاک و برباد نہ کر دے۔ آج مسلمان کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ ہلاکت و بربادی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ذلت و رسوائی کیوں مقدر بن چکی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح اشارہ کر دیا ہے، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا، اللہ کے ذکر کے وقت کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں مشغول رہنا، یہ ہلاکت و بربادی کا بنیادی سبب ہے۔ آج دیکھیں آپ، جمعہ تک مسلمان نہیں پڑھتے، جمعہ تک مسلمان نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا ينتهين اقوام عن بدعهم الجمعہ، کہ لوگوں کو، قوم کو جمعہ چھوڑنے سے باز آنا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یا پھر اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں مہر لگا دے گا، مہر مار دے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ جمعہ چھوڑنے سے مسلمانوں کو باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دلوں میں مہر لگ جائے گی، پھر ان کی عادتیں ایسی بنے گی کہ وہ ہمیشہ سست، کاہل اور غافل بن کر زندگی گزاریں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بھی مسلمان نے 3 جمعے کو سستی اور کاہلی سے، جس نے 3 جمعے کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین اس کے دل میں مہر لگا دے گا۔ یہاں مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا دل بہت ہی گندا ہوگا، اس کا دل اللہ کے خوف سے دور رہے گا۔ وہ اگر کوئی مسلمان 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے، اس جیسا گھٹیا مسلمان کائنات میں نہیں ہے جو جمعہ تک نہ پڑھے، 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے۔ اب اسی وقت آپ سروے کریں، اب یہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، مختلف مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، آپ سروے کریں 100 میں کتنے مسلمان آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے؟ 100 میں کتنے آئے ہیں خطبہ جمعہ سننے کے لیے، فریضہ جمعہ ادا کرنے کے لیے؟ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بھی کاروبار میں، تجارت میں، بزنسوں میں، فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں مصروف ہے، مشغول ہیں، اور طرح طرح کے لہو لعب میں اور طرح طرح کے پروگرام میں اس وقت بھی مشغول ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کیسے نازل ہوگی، کیسے برکتیں نازل ہوں گی؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج جو بھی مسلمان جمعہ کے لیے آتے ہیں وہ بھی صحیح ٹائم پر نہیں آتے، صحیح ٹائم پر جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ کوئی تو امام ممبر پر چڑھنے کے بعد آ رہا ہے، کوئی ایسے بھی وقت میں آ رہا ہے کہ آخری سجدے میں ہے، ابھی سلام پھیرنے والا ہے، ایسے بھی وقت جمعہ پڑھنے کے لیے مسلمان آتے ہیں۔ اور یہ حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں ہیں، بخاری کی ایک حدیث
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، رجسٹر لے کر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کا نام لکھتے ہیں، سب کا جتنے آتے ہیں سب کا نام وہاں درج ہوتا ہے۔ جب امام ممبر پر چڑھ جاتے ہیں پھر فرشتے رجسٹر کیا کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ جمعہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے، سب سے پہلے جو مسجد میں جمعہ کے دن آتا ہے اس کو ایک اونٹ قربانی کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے گائے قربانی کرنے کے برابر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے بکرا بکری قربانی کرنے کے برابر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے مرغی صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر وہ خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اب بتائیے جو بھی مسلمان یہ بعد میں آ رہے ہیں، سستی سے کاہلی سے ٹائم کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ان اجر و ثواب سے وہ محروم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کے دل و دماغ میں ان اجر و ثواب کے لیے کچھ محبتیں ہیں، کوئی رجحان ہے، کوئی طبیعت ہے، کوئی لگاؤ ہے ان کے دل و دماغ میں کہ ہمیں اجر و ثواب چاہیے کہ صحیح وقت پر پہنچیں، سب سے پہلے پہنچیں اور نیکیوں میں اجر و ثواب میں سبقت کریں۔ یہ ذہن، یہ رجحان، یہ رجحانات اور یہ ذہنیت کتنی مسلمانوں کے آج ہیں؟ بہت ہی کم مسلمانوں کے ہیں۔ اور جو بھی مسلمان آ رہے ہیں پابندی سے، اللہ رب العالمین ان کو اجر جمیل اور جزائے خیر عطا فرمائیں اور انہیں مزید توفیق عطا فرمائیں کہ ہر نیک کام میں سبقت کرنے کی اللہ رب العالمین مزید توفیق عطا فرمائیں۔ تو اس عادت کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی لوگ جمعہ کو چھوڑ رہے ہیں ایسے مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی ہے، ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے گا، اور جو بھی سستی کاہلی سے بعد میں آ رہے ہیں ان تمام اجر و ثواب سے ایسے مسلمان محروم ہو رہے ہیں۔ آج ہماری ایک اور عادت بگڑی ہوئی ہے، جمعہ کو آتے ضرور ہیں لیکن خطبہ سنتے نہیں ہیں، خطبہ سنتے نہیں ہیں۔ یہاں جتنے بھی ہیں اونگ رہے ہو، سو رہے ہو، آپ پرانا مانیں، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں، بہت سارے علماء کرام دلیل کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں صحت نماز کے لیے خطبہ جمعہ کا سماع واجب قرار دیتے ہیں۔ یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نماز آپ کی اس وقت درست ہوگی، ان کے پاس دلائل ہے، یعنی جمعہ کی نماز اس وقت درست ہوگی جب آپ نے مکمل خطبہ صحیح سے آپ نے سماعت فرمایا، غور سے سنا۔ اگر آپ نے خطبہ نہیں سنا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان کے پاس دلائل کے بے شمار دلائل ہیں۔ اصل میں کیا ہے، یہ ظہر کی نماز ہے، جمعہ کو 2 رکعتیں ہیں، یہ خطبہ بھی نماز کا ایک جز ہے، خطبہ بھی کیا ہے، نماز کا ایک جز ہے۔ ان کے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز، صحت نماز کے لیے خطبہ کو سننا کیا ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ سارے علماء کرام کی رائے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر کسی نے صحیح سے خطبہ نہیں سنا تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں بھی، آپ حدیث غور فرمائیں کہ اجر و ثواب سے ہم لوگ کس طرح محروم ہو رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ من توضأ فاحسن الوضوء، حدیث پر آپ غور کریں کہ جس نے وضو کیا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے وضو کیا فاحسن الوضوء، پھر اچھے طریقے سے وضو کیا، یعنی مکمل اعضاؤں کو صحیح سے دھویا۔ بہت سارے ایسے وضو کرتے ہیں نا کہ اعضاء کو صحیح سے دھوتے نہیں ہیں، پھٹافٹ مارتے ہیں، اور سر کا مسح بھی صحیح نہیں کرتے ہیں۔ اکثریت کو میں نے دیکھا سر کا مسح صحیح نہیں کرتے، یعنی پورا سر مسح نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ حدیث میں جو آتا ہے، اقبال و ادبار کا لفظ، اقبال کا مطلب یہاں سے جہاں سے بال کی شروعات ہوتی ہے، پیشانی کے بعد سے آپ دونوں ہاتھوں کو بالکل اخیر تک جہاں بال ختم ہوتا ہے وہاں تک لے جائیں، پھر وہاں سے پھر جہاں سے آپ نے شروع کی تھی وہاں تک لے آئیں۔ یہ ہے مسح کرنے کا طریقہ۔
بہت سارے مسائل اس طرح نہیں کرتے ہیں، بال کے کچھ حصے پر یا بعض حصوں پر پانی ایسے مار دیتے ہیں، چھو دیتے ہیں، سمجھتے کہ ہم نے مسح کر لیا. یہ مسح نہیں ہے، یہ احسن الوضو نہیں ہے، وضو کا یہ مکمل طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، فاحسن الوضو، اور اچھے طریقے سے وضو کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے غسل کیا، اچھے طریقے سے غسل کیا، پھر وضو کیا، پھر خوشبو لگایا، اچھے کپڑے پہنے، مسواک کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ کو آتا ہے، واستمع وانصت. یہاں پر آپ غور کریں، واستمع وانصت. یہ سارے کام کرنے کے بعد مسجد میں اگر کوئی شخص آتا ہے، واستمع، اور غور سے سنتا ہے. کیا سنتا ہے؟ غور سے خطبہ کو سنتا ہے. وانصت، اور خاموش رہتا ہے. اس میں دو پہلو ہیں. ایک، خطبہ کو غور سے سننا شرط ہے، آگے اجر و ثواب کیا ہے آ رہا ہے. غور سے خطبے کو سننا، واستمع وانصت، اور خاموشی اختیار کرنا، بالکل خاموشی. بہت سارے بیچ بیچ میں باتیں کرتے ہیں، بیچ بیچ میں اشارہ کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے بھائی کو صرف یہ کہا کہ خاموش رہو، یہ لغو ہے، نہیں کہہ سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی خطبہ کو سننے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں بیان فرمائی کہ غور سے سنیں، بیچ میں بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، لغویات میں مصروف نہ ہو، بلکہ ہر لفظ کو سنیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. کہ ایسے آدمی کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ کو آیا اور امام کا خطبہ غور سے سنا، سویا نہیں، سستی، کاہلی، ان چیزوں میں مصروف نہیں ہوا، غور سے سنا اور خاموشی اختیار کی، اور بیچ میں بات چیت گفتگو بھی نہیں کی. ایسے آدمی کے لیے، ایسے مسلمان کے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ غفر له ما بینه وبین الجمعة، کہ اس کے اور اس کے جمعے کے بیچ، یعنی آج جمعہ ہے، مان لیں اگلا جمعہ، اس کے بیچ جتنے گناہ ہوں گے، ان تمام گناہوں کو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. سبحان اللہ، کتنی فضیلت. اگر آپ نے غور سے خطبہ سنا، بات چیت گفتگو نہیں کی، بیچ میں توجہات ادھر ادھر آپ نے منتشر نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ 1 ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر وَزِيَادَةُ 3 أَيَّامٍ، 1 ہفتے کے بعد 3 مزید اور 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، اور جس نے کسی کنکری کو چھویا. دیکھیں کتنی باریک چیز ہے، کوئی کنکری پڑی ہے، اس کو اگر کسی نے چھویا کہ فقد لگا، تو اس نے کیا کیا؟ غلط کیا، بیکار کام کیا، لغو کیا، اس نے گناہ کا کام کیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ کے سامنے کوئی کنکری، اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے، یعنی چھونا تک کیا ہے؟ گناہ. پھر ظاہر سی بات ہے، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، ذہن کو ادھر ادھر منتشر کرنا، خطبے پر کوئی دھیان نہ دینا، اس میں کتنا گناہ ملے گا آپ خود ہی اندازہ لگائیں. تو یہ خطبہ سننا بہت ضروری ہے. آج مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھا نظام قائم کیا تاکہ آپ قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں. ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کبھی درس لگائیں، حلقہ لگائیں، بیچ میں دروس میں بیٹھیں، جلسے جلوس، ہاں ہفتے میں، مہینے میں، کہاں ہم کرتے ہیں، کہاں سنتے ہیں. صرف 1 جمعہ، ہفتے میں 1 جمعہ آتا ہے، اسی کو اگر مسلمان صحیح سے اگر سنے، غور سے سنے. اور ہمارے ممبروں پر ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ قصے کہانیاں گاتے ہیں، چٹپٹی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ممبروں سے صرف قال اللہ و قال رسول کی صدائیں دی جاتی ہیں، بیکار کی باتوں پر کوئی توجہ ہماری نہیں ہوتی. لیکن آج مسلمان کن باتوں پر دھیان دیتے ہیں؟ جہاں باتیں چٹپٹی ہوتی ہیں، سننے میں مزہ آتا ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں،
جن باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی باتوں کو بہت غور سے مسلمان سنتے ہیں، اور ایسی باتوں کو سننے کے بعد نشر بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں قال اللہ قال رسول صرف قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سنائی جاتی ہیں، وہاں مسلمانوں کا دل نہیں لگتا ہے، سننے میں مزہ نہیں آتا ہے. وہ خطیب اچھا نہیں ہے جو قال اللہ قال رسول کی آواز لگائے، وہ بہت اچھا ہے جس کی زبان میں بڑی شیرینی ہے اور بہت چٹپٹی کی باتیں کرتا ہے، ہنسانے کا بڑا ہنر اس کے اندر موجود ہے، رلانے کا بڑا ہنر اس کے اندر موجود ہے. اس قسم کے خطیبوں کو، عالموں کو آج مسلمانوں نے اپنا پیشوا، اپنا رہبر بنا لیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ مسلمانوں کے رجحانات قرآن و حدیث کے سننے میں نہیں ہے. مسلمانوں کے رجحانات قصے، کہانیاں، من گھڑت باتوں پر زیادہ مسلمانوں کے رجحانات ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے رجحانات میں تبدیلی عطا فرما اور قرآن و حدیث پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں آئیں ان کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح جمعہ کے دن کئی اور خاص اعمال ہیں، ان اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، سورہ کہف کی تلاوت کی، تو ایک ہفتے کے لیے اللہ رب العالمین روشنی عطا کرے گا، ایک ہفتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جہاں سے سورہ کہف کی تلاوت کی وہاں سے مدینہ تک اللہ رب العالمین اس کے لیے نور اور روشنی عطا کرے گا. یعنی اس کی زندگی میں کیا آئے گی؟ ہدایت آئے گی، وہ انسان ہدایت یافتہ ہوگا. تو آپ کوشش کریں، رواج بنائیں، اچھی چیزوں کی، سنتوں کو آپ رواج دیں. گھروں میں آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں، مسجدوں میں پہلے آئے آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں. ایک ماحول بنائیں. ماحول بنانے سے ماحول بنتا ہے. زمانہ بدلتا نہیں ہے، لوگ زمانہ کو پلٹا دیتے ہیں. وقت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آج بھی وہی وقت ہے. لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گئے، اور زمانہ تو بدلنے والے خود لوگ ہوتے ہیں. بھائی زمانہ کیا ہے؟ وہ ایک شے ہے، نہ تو گناہ کرتا ہے نہ تو نیک کام کرتا ہے، لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو سورہ کہف کی آپ تلاوت کریں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا صلاة علی یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر جمعہ اور جمعہ کی رات کو کثرت سے درود پیش کیا کرو. جمعہ اور جمعہ کی رات کو کثرت سے درود پیش کیا کرو کہ من صلی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا اللہ رب العالمین کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر کیا ہوگی؟ نازل ہوگی. آج ہم رحمتوں سے دور ہیں، محروم ہیں. رحمتوں کو حاصل کرنے کے طریقے، اسباب کیا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا. اور آپ کو رحمت چاہیے اللہ کی طرف سے، آپ خصوصاً، ویسے تو ہر وقت دیگر ایام میں بھی، لیکن خصوصاً جمعہ کو یا جمعہ کی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پیش کریں. درود کیا ہے؟ درود کے الفاظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جو درود ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے درود ابراہیمی. اس کو یاد کر لیں آپ، یہ نماز میں بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو آپ پڑھیں. یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یا درود کے اور بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن سب سے راجح درود کے جو الفاظ ہیں یہی درود ابراہیم ہے. یہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے. سب سے بہترین درود کیا ہے؟ یہی ہے. تو جمعہ یا جمعہ کی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. اس سے ہمارے اوپر کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. اور خصوصاً میں گزارش کرتا ہوں کہ جمعہ کا ہر لفظ آپ سنیں، غور کریں. ایک سال اگر آپ نے، صرف ایک سال
آپ نے جمعہ کو اگر صحیح سے سن لیا، ایک سال کے بعد آپ اپنا محاسبہ خود کرنا، کتنا علم آپ کے پاس آئے گا۔ بہت کچھ آپ سن کے سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اتنا وقت ہم دے نہیں پاتے ہیں۔ آج اکثر وقت مسلمان جو ہیں صرف کاروبار، تجارت، اس سے منع نہیں ہے، اس سے منع نہیں ہے، آپ کاروبار کریں، تجارت کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ختم ہو جائے، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اس میں تو تلقین ہے، اس میں ترغیب ہے کہ نماز کے بعد آپ جو ہے کاروبار میں، تجارت میں، بزنسوں میں، دکانوں میں، جاب میں اب لگ جائیں۔ اللہ نے روکا کہا، بلکہ ترغیب دلائی ہے۔ آپ فجر کے بعد سے لے کر دیکھیں، فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک آپ کام کریں، بزنس کریں، تجارت کریں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر تک، عصر سے مغرب تک 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ بقیہ جو اوقات ہیں آپ تجارت کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، کچھ بھی کریں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ نے ترغیب دلائی۔ اس میں بھی افراد و تفریط ہے۔ افراد و تفریط کیسے ہیں؟ بہت سارے، اکثریت تو صرف کاروبار ہی کاروبار ہیں، ان کے دماغ میں صرف مال 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 اور کچھ نہیں۔ مال ہی کو اپنا بھگوان، اپنا خدا، اپنا الہی سمجھتا ہے۔ مال کے سامنے کچھ بھی نہیں، چاہے مال کسی بھی طریقے سے آ رہا ہو، اس سے کوئی فکر نہیں، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں، مال چاہیے بس۔ اکثریت کی ذہنیت آج مسلمانوں کی یہ ہے۔ دوسرا ایک طبقہ ہے، وہ بھی غلطی پر ہیں، ان کی نظر میں صرف عبادات عبادات عبادات، صرف مسجد میں پڑے رہو، کاروبار سے، بزنس سے، تجارت سے، بال بچوں سے، بیویوں سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ صرف مال کمانا، اللہ کے ذکر سے دور رہنا غلط ہے، اور صرف عبادات میں مصروف ہو جانا، کاروبار سے دستبردار ہو جانا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل، اللہ کی رزق تلاش کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، دکان کرو، کماؤ، جاب کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہی اہل السنت والجماعت کا ہی موقف ہے، نہ تو افراد کی طرف جاتے ہیں اور نہ ہی تفریط کی طرف جاتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ نے صحابہ کرام کی عادت بھی بتائی، کہ صحابہ کرام تو وہ تھے جو کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، دکانداریاں بھی ہوتی تھی، کماتے بھی تھے، لیکن اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں رہتے تھے۔ تو یہ رجحانات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمعے میں پابندی سے آئیں، ٹائم سے آئیں، خطبے کو صحیح سے سنیں، اور بیچ میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، لغو باتیں نہ کریں، ادھر ادھر ذہن کو منتشر نہ کریں، ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اور بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جیسے امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 بار ٹوکا، ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا قم فصلی رکعتین، تم کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ تو اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں آ کے، وہ صحیح نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ تو جمعہ میں جب بھی آپ آئیں، جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ سنتیں، یہ تحیت المسجد ہے، یعنی دخول مسجد، یہ اس پر بہت تاکید ہے، بلا پڑھے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے تمام احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔